السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سورۃ البقرہ پڑھ رہے تھے اور ہم نے 110 آیات جو ہیں اس کی مکمل کی تھی۔ آئیے اب اگلی آیت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اقیمو تم قائم کرو، الصلاۃ نماز، اور آتو تم دو، الزکوٰۃ زکوٰۃ، اور ما جو تقدمو تم آگے بھیجو، لی واسطے، انفسی جانے، کم تمہاری، من سے خیر نیکی، تجدو تم پاؤ گے، ہو اس کو، عند اللہ اللہ کے پاس، ان اللہ یقیناً اللہ، بھی ساتھ ما اس کے یا جو تعملون تم عمل کرتے ہو، بصیرن دیکھنے والا ہے۔ اور نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور جو بھلائی بھی تم خود اپنی خاطر آگے بھیجتے ہو اسے تم اللہ کے حضور موجود پاؤ گے، یقیناً اللہ اس پر نگاہ رکھے ہوئے ہے جو تم کرتے ہو۔ اس آیت میں جو ہے وہ نماز قائم کرنے کا حکم ہے اور زکوٰۃ ادا کرو۔ ایک تو نماز اور زکوٰۃ کے ذریعے سے جو ہے وہ اللہ کی محبت حاصل کرنے کی کوشش کرو، اور جو نیکی بھی، جو بھلائی بھی تم کرو گے دنیا میں تو یہ مت سمجھو کہ وہ ضائع ہو جائے گی، وہ ضائع نہیں ہوگی۔ انشاءاللہ تعالیٰ جب تم اللہ کے حضور آخرت میں اللہ کے سامنے موجود ہوگے، جب تم اللہ کے حضور حاضر کیے جاؤ گے تو اس وقت تم اس نیکی کو جو تم نے دنیا میں کی ہے تم اس کو موجود پاؤ گے۔ یعنی اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ نیکی جب بھی کوئی کرتے ہو دنیا میں تو اس کا اجر اس دنیا میں مت ڈھونڈو، کیونکہ وہ تمہیں اس کا جو صحیح مطلوبہ اجر ہے، جیسا کہ تم نے سوچا ہے کہ تمہیں ملنا چاہیے، یا کوئی بدلہ جو تم چاہتے ہو، جو تمہارے دل چاہتے ہیں، وہ اس دنیا میں نہیں مل سکتا ہے، کیونکہ یہ دنیا ایک ایسی امتحان گاہ ہے جس میں فی الوقت جنتی بھی رہ رہے ہیں اور جہنمی بھی، دونوں مل کر اس دنیا میں رہ رہے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ امتحان گاہ ہے، اس وجہ سے ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہمیں پورا اجر ہماری نیکی کا مل جائے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ تھوڑی بہت اپریسیشن ہمیں لوگوں کی طرف سے ملے کسی بھی نیکی کی صورت میں، لیکن ہمیں اس کا پورا اجر جو ہے وہ تبھی ملے گا، اور ہمیں امید بھی اسی چیز کی رکھنی چاہیے، اور آخرت کا انتظار کرنا چاہیے، آخرت کے دن پہ یقین رکھتے ہوئے اس دن کا انتظار کرنا چاہیے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر کیے جائیں گے تب ہی ہمیں اس نیکی کا جو ہم نے دنیا میں کی تھی، چاہے ہمیں جتنی بھی مشکلات پیش آئیں اس نیکی کو کرتے ہوئے، اس کا پورا اجر ملے گا۔ تو اور آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یقیناً اللہ اس پر نظر رکھے ہوئے ہے، اس پہ نگاہ رکھے ہوئے ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ مطلب یہ مت سمجھو کہ جو عمل تم اس دنیا میں کر رہے ہو، چاہے وہ اچھے اعمال ہیں یا برے اعمال ہیں، تو کوئی ان کو دیکھ نہیں رہا، تم چھپ کر کرو یا ظاہر کرو، اللہ جو ہے وہ ہر چیز کی مکمل بصیرت رکھنے والا ہے۔ بصیر اللہ تعالیٰ کا نام ہے، یعنی کہ دیکھنے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ اور نماز کو مطابق شرائط قائم رکھو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور یاد رکھو کہ جو نیکی بھی تم اپنے ذات کے لیے آگے بھیجو گے تم اسے اللہ کے پاس پاؤ گے، اللہ تمہارے اعمال کو یقیناً دیکھ رہا ہے۔ تو اس میں یہ بھی ہے کہ تم اپنی ہی ذات کے لیے اس کو آگے بھیجو گے، اگر ہم کوئی نیکی اس دنیا میں کرتے ہیں تو وہ ہم اپنے ہی لیے کر رہے ہیں، جو بھی نیکی کریں گے اس کا ثواب جو ہے وہ ہمیں ہی ملے گا، یہ نہیں کہ کسی اور جان کو ہماری نیکی کا ثواب مل جائے گا۔ جو بھی ہم کمائیں گے ہم اس کو اللہ کے حضور حاضر پائیں گے۔ اور قالو انہوں نے کہا، لن ہرگز نہ یدخلا داخل ہوگا الجنت جنت، الا مگر من جو کانا ہو ہودن یہودی، او یا نصارہ عیسائی، تل کا
یہ امانیو آرزوئیں ہم ان کی، کل تو کہہ دے ہاتو تم لاؤ، برہانہ دلیل، کم تمہاری، ان اگر کن تم ہو، صادقین سچے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ہرگز جنت میں کوئی داخل نہیں ہوگا سوائے ان کے جو یہودی یا عیسائی ہوئے، یہ محض ان کی خواہشات ہیں، تو کہہ کہ اپنی کوئی مضبوط دلیل تو لاؤ اگر تم سچے ہو۔ یہاں پہ امانی جو لفظ آیا ہے، امانی کا مطلب ہوتا ہے آرزوئیں، اور برہان قوی دلیل کو کہتے ہیں، مضبوط اور روشن دلیل۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ہرگز جنت میں کوئی داخل نہیں ہوگا سوائے اس کے جو یہودی ہیں یا عیسائی ہوں، یہ محض ان کی خواہشات ہیں، تو کہہ کہ اپنی کوئی مضبوط دلیل تو لاؤ اگر تم سچے ہو۔ یعنی اس آیت میں یہ ہے کہ اور وہ یعنی یہودی اور مسیحی یہ بھی کہتے ہیں کہ جنت میں سوائے ان لوگوں کے جو یہودی ہوں یا مسیحی ہوں ہرگز کوئی نہیں داخل ہوگا۔ اس کلام کے یہ معنی ہیں کہ یہودی کہتے ہیں کہ صرف یہودی اور مسیحی کہتے ہیں کہ صرف مسیحی جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ انہوں نے کیسے یہ اتنی بڑی بات کہہ دی کہ یہودیوں نے یہ کہ ہم یہودی ہیں چنانچہ ہم جنت میں جائیں گے، اور عیسائیوں نے کہا کہ ہم عیسائی ہیں اس وجہ سے ہم جنت میں جائیں گے۔ مطلب دونوں جو ہیں وہ ایک دوسرے سے اختلاف کرتے ہوئے اپنے آپ کو جنتی ثابت کر رہے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے پاس اس بات کی کوئی پکی کوئی مضبوط دلیل نہیں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر تم سچے ہو تو کوئی مضبوط دلیل تو لاؤ، صرف نام رکھنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ انہوں نے اپنا اپنا نام رکھ لیا تھا، یہودی اور عیسائی، تو یہودی اور عیسائی، اور وہ آپس میں لڑتے رہتے تھے۔ اور اب آج کل جو ہے وہ یہ ہے کہ اسلام میں جو ہے وہ اتنے فرقے ہو گئے ہیں اور ان سب نے اپنے اپنے نام رکھے ہوئے ہیں، اور وہ ایک دوسرے پر ہمیشہ لڑتے رہتے ہیں اور کفر کا فتویٰ دیتے رہتے ہیں، جبکہ ہم سب مسلمان ہیں اور ہمیں مل جل کر رہنا چاہیے، اور یہی ایک اپنا اصول بنانا چاہیے کہ محبت سب کے لیے ہے اور نفرت کسی سے نہیں، کیونکہ اسلام تو سلامتی کا مذہب ہے اور اس میں نفرتوں کی گنجائش نہیں، بلکہ اسلام اس بات کی بھی تعلیم دیتا ہے کہ اگر تمہارے سامنے کوئی جاہل ہو، کوئی بد کلامی بھی کر رہا ہو، تب بھی تم سلام کر کے اس پہ سلامتی بھیج کے اور سائڈ پہ ہو جاؤ، بس اس بات کا حکم دیتا ہے اسلام۔ بلا کیوں نہیں، من جو اسلمہ اس نے سپرد کیا، وجہ ذات یا چہرے کو کہتے ہیں، ہو اس کی، لی واسطے، اللہ، و اور ہوا وہ، محسن نیکی کرنے والا ہوا، فاپس لا واسطے، ہو اس کے، اجرو بدلہ، ہو اس کا، آئندہ، ربی رب ہی اس کے، و اور لا نہ، خوفن ڈر، علا اوپر، ہم ان کے، و اور لا نہ، ہم وہ، یحزنون وہ غمگین ہوں گے۔ اب اگلی ہی آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ نہیں بلکہ سچ یہ ہے کہ جو بھی اپنا آپ خدا کے سپرد کرتے اور وہ احسان کرنے والا ہو تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے، اور ان لوگوں پر کوئی خوف نہیں اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ تو اس کے جواب میں ایک طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہ پچھلی آیت کا جواب ہے کہ جو یہودی کہتے تھے کہ وہ جنت میں جائیں گے اور عیسائی کہتے تھے کہ وہ جنت میں جائیں گے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ نام مت رکھو اپنے، تم سب جو ہے وہ تم لوگوں کو تعلیم جو ہے وہ اسلام کی ہی دی گئی ہے۔ پچھلے مذاہب میں بھی جو ہے وہ تعلیمات آلموسٹ اس کی جو بیس تھی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر اور توحید پر ایمان لانا، وہ ایک جیسی ہی تھی، اور تمام انبیاء نے تقریباً ایک جیسی ہی جو ہے وہ ایمان اور عمل صالح کا پیغام پہنچایا۔ لیکن وہ چونکہ ایک تکبر میں مبتلا تھے اور وہ کہتے تھے کہ ہم سچے ہیں اور دوسرا فرقہ یا دوسرا جو گروہ ہے وہ جھوٹا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس بنیاد پہ تم نہیں فیصلہ دیے جاؤ گے، بلکہ یہ بنیاد ہے، سچ یہ ہے
کہ جو بھی اپنا آپ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے گا، اللہ تعالیٰ کی ہستی کو سب سے بڑھ کر جانے گا، اور وہ احسان کرنے والا بھی ہو، یعنی کہ وہ نیکی اس طور پہ کرنے والا ہو کہ نیکی کرنے میں احسان کرے، احسان کے درجے پہ ہو، یعنی کہ وہ لوگوں کو حق ہی نہ دے بلکہ حق سے بڑھ کر دینے والا ہو، تو اس کا اجر جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے۔ اور ایسے یہی لوگ ہیں جن پر قیامت کے دن کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں۔ اور قالت کہا الیہود یہود لیستی نہیں ہے النصارى عیسائی علی اوپر شیئن چیز، اور قالت کہا النصارى عیسائی لیستی نہیں ہے الیہود یہودی علی اوپر شیئن چیز، اور ہم وہ یتلون وہ پڑھتے ہیں الکتاب کتاب، کذالک اس قولا کہا الذین وہ لوگ جو لا نہیں یعلمون وہ علم رکھتے، مثلا مانند قولی بات ہم ان کی، فپس اللہ یحکم وہ فیصلہ کرے گا، بینا درمیان ہم ان کے، یوم دن القیامتی قیامت کے، فی میں ما اس یا جو کانو وہ تھے، فی میں ہی اس یختلفون وہ اختلاف کرتے۔ اور یہود کہتے ہیں کہ نصارہ کی بنا کسی چیز پر نہیں، اور نصارہ کہتے ہیں کہ یہود کی بنا کسی چیز پر نہیں، حالانکہ وہ کتاب پڑھتے ہیں۔ اسی طرح ان لوگوں نے بھی جو کچھ علم نہیں رکھتے ان کے قول کے مشابہ بات کی، پس اللہ قیامت کے روز ان کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ اور یہودی کہتے ہیں کہ مسیحی کسی سچی بات پر قائم نہیں ہے، اور مسیحی کیا کہتے تھے کہ یہود کسی سچی بات پر قائم نہیں ہے، حالانکہ وہ دونوں ایک ہی کتاب یعنی توریت کے پڑھنے والے تھے۔ اسی طرح وہ دوسرے لوگ جو علم نہیں رکھتے انہی کسی بات کہا کرتے تھے، اور کہا کرتے ہیں، ابھی بھی ایسا ہوتا ہے کہ اب قرآن سب فرقے کے لوگ، اسلام کے تمام فرقے قرآن کو پڑھتے ہیں، اور اس کے باوجود وہ آپس میں اختلاف رکھتے ہیں اور اپنے آپ کو بڑا اور دوسرے فرقے کو چھوٹا سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو سچا اور دوسرے فرقوں کو جھوٹا سمجھتے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑتے ہیں اور کفر کے فتوے دیتے ہیں۔ یہ تعلیمات قرآن کی تعلیمات کے خلاف ہیں، یہ بات قرآن کے خلاف ہے۔ جس بات میں یہ اختلاف کرتے ہیں اس کے متعلق اللہ قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ کرے گا کہ دنیا میں جو ہے وہ جو بھی کر رہے ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں اور ایک دوسرے کو جو ہے وہ لعنت ملامت کر رہے ہیں، لیکن فیصلہ کس دن ہوگا؟ جس دن جو فیصلے کا دن ہے، جو قیامت کا دن ہے، اس دن فیصلہ ہوگا کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے۔ آئیے اگلی آیت دیکھتے ہیں۔ اور من جو یا کون، ازلمو زیادہ ظالم ہے، من سے، من جو منع اس نے روکا، مساجد اللہ کی، ان یہ کہ یذکرہ یاد کیا جائے، فی میں ہا اسم و نام، ہو اس، اور سعی اس نے کوشش کی، فی میں خرابی ویرانی، ہا ان کی، اولئکا یہی لوگ، ما جو نہیں، کانا تھا، لا واسطے، ہم ان کے، ان یہ کہ، یدخلو وہ داخل ہوتے، ہا ان، الا مگر، خائفین ڈرتے ہوئے، لا واسطے، ہم ان کے، فی میں الدنیا دنیا، خزی رسوائی، اور لا واسطے، ہم ان، فی میں الآخرتی آخرت میں، عذاب عظیم عذاب ہے بڑا۔ اور اس سے زیادہ ظالم کون ہے جس نے منع کیا کہ اللہ کی مسجدوں میں اس کا نام بلند کیا جائے اور انہیں ویران کرنے کی کوشش کی، حالانکہ ان کے لیے اس کے سوا کچھ جائز نہ تھا کہ وہ ان مسجدوں میں ڈرتے ہوئے داخل ہوتے۔ ان کے لیے دنیا میں ذلت اور آخرت میں بھی بہت بڑا عذاب مقدر ہے۔
اب یہ آیت جو ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ اس انسان سے زیادہ کون ہوگا ظالم جس نے اللہ تعالیٰ کی مسجدوں میں اس کا نام بلند کرنے سے منع کیا اور انہیں ویران کرنے کی کوشش کی۔ اب آج کل بھی جو ہے وہ یہی ہے کہ اسلام کے نام پہ خون جو ہے وہ عام ہے، اور ایک دوسرے سے لڑتے ہیں فرقے، اور ایک دوسرے پر کفر کا فتویٰ دیتے ہیں، اور پھر یہاں تک پہنچ جاتے ہیں کہ تمہاری جو ہے وہ مسجد تو مسجد ہی نہیں ہے، اس کو ہونا ہی نہیں چاہیے، اور پھر لڑتے ہیں اور پھر توڑ پھوڑ کرتے ہیں اور مسجدوں کو شہید کرتے ہیں۔ اور یہ ایک دفعہ تو سوچئے کہ یہ کیا ہے، یہ سب کیا ہے؟ کیا یہ اسلام ہے؟ کیا یہ خدا تعالیٰ کی تعلیمات ہیں؟ کیا یہ قرآن کی تعلیمات ہیں؟ اور آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور دوسرے کو کافر کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اس کا فیصلہ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بتائے گا کہ کون صحیح سیدھے رستے پر تھا اور کون نہیں۔ اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، کوئی انسان یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ کون کیا ہے۔ ہمارا کام، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ ایک اچھے مسلمان ہیں، تو کام ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کریں بس۔ اور پھر بھی ہم دوسروں کی جانوں پر داروغہ نہیں ہیں کہ ان کی مسجدوں کو یا کسی کی عبادت گاہوں کو جو ہے وہ نقصان پہنچایا جائے اور اللہ کی مسجدوں کو ویران کرنے کی کوشش کی جائے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کے لیے اس کے سوا کچھ بھی جائز نہ تھا کہ وہ ان مسجدوں میں ڈرتے ہوئے داخل ہوتے، کیونکہ مسجد اللہ کا گھر ہوتا ہے۔ یہی بس جائز تھا کہ وہ ڈرتے ڈرتے مسجد میں داخل ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایسے لوگ جو ہیں وہ دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی ان کو ملے گی، اور آخرت میں تو ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، بہت بڑا عذاب مقدر ہے۔ یہی ان کی تقدیر میں لکھ دیا ہے اللہ نے، جو ایسا ظالم ہے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے شروع ہوتی ہیں اور پھر بڑے فساد کا باعث بنتی ہیں۔ اور ہم تمام جو ہیں سب لوگ مسلمان ہیں، چاہے وہ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھیں، اور اگر ایک دوسرے سے کسی بات پر بات ہو تب بھی اچھے طریقے سے بات کریں، اور اسی طرح بات کریں جیسے ایک مسلمان کو کرنی چاہیے۔ لڑائی فساد اور اس چیز کو بڑھاوا دینا خدا تعالیٰ کی ناراضگی کا ہی باعث بنتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا ایسے لوگوں کو کچھ بھی نہیں ملے گا جو اس طرح کرتے ہیں، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے عذاب ہے۔ آئیے اگلی آیت دیکھتے ہیں۔ وَلِلَّهِ اور لی واسطے اللہ المشرق مشرق، اور المغرب اور مغرب، فپس اینما جدھر بھی، پس جدھر بھی، تولو تم اپنا رخ کرو گے، فپس سما وہاں، وجہ ذات، انا بے شک اللہ واسع فراخی والا، علیم علم والا ہے۔ اور اللہ ہی کا ہے مشرق بھی اور مغرب بھی، پس جس طرف بھی تم منہ پھیرو وہیں خدا کا جلوہ پاؤ گے، یقیناً اللہ بہت وسعتیں عطا کرنے والا اور دائمی علم رکھنے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے اس آیت میں کہ مشرق اور مغرب دونوں اللہ ہی کے ہیں، اس لیے جدھر بھی تم رخ کرو گے ادھر ہی اللہ کی توجہ ہوگی۔ اللہ یہ نہیں کہ تم مشرق کی طرف کھڑے ہو یا مغرب کی طرف کھڑے ہو، کہیں بھی کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کو یاد کرو گے تو ادھر ہی وہ تمہاری صدا، تمہاری دعا، تمہاری التجا جو ہے اور تمہاری پکار کو سننے والا ہے۔ چاہے تمہارا منہ کسی بھی طرف ہو، مشرق کی طرف ہو، مغرب کی طرف، جہاں بھی، جس طرف بھی تمہارا منہ ہو، تو اللہ تعالیٰ جب تم اللہ کو یاد کرو گے کہیں بھی کھڑے ہو کے، تو اللہ اسی وقت جو ہے وہ اس پکار کو سننے والا ہے۔ اللہ یقیناً وسعت دینے والا اور بڑا جاننے والا ہے۔ وقالو اور انہوں نے کہا، اتخذا اس نے بنا لیا، اللہ ولدن ایک بیٹا، سبحانہ پاک ہے، وہ بلکہ لا واسطے اس ما جو فی میں السماواتی آسمان، اور الارضی زمین،
کلن سب لا واسطے ہو اس قانتون فرما بردار، اور وہ کہتے ہیں اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے، پاک ہے وہ، بلکہ اس کی شان تو یہ ہے کہ اسی کا ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، سب اسی کے فرما بردار ہیں۔ اب اس آیت کا کیا مطلب ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے لیے ایک بیٹا بنا لیا ہے۔ ولدن کے معنی بیٹے کے بھی ہیں اور بیٹی کے بھی ہیں، اور ایک کے لیے بھی اور دو کے لیے بھی اور زیادہ کے لیے بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ یہود اور نصارہ کے عقیدے کو مد نظر رکھتے ہوئے اس جگہ ایک بیٹے کے معنی کیے گئے ہیں، ورنہ آیت کے یہ معنی ہیں کہ نہ اس کا بیٹا ہے نہ بیٹی، نہ ایک بیٹا بیٹی، نہ بہت سے بیٹے بیٹیاں۔ ان کی بات درست نہیں، وہ تو ہر کمزوری سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ تو، اللہ کی ذات تو پاک ہے، انہوں نے کیسی بات کی ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا لیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس کی شان تو بلند ہے، اور آسمانوں اور زمین میں اور پوری کائنات میں جو کچھ ہے وہ سب اس کا فرما بردار ہے۔ اللہ تو بہت بڑا ہے، اللہ اس چیز سے پاک ہے کہ اس کا کوئی بیٹا یا بیٹی ہو۔ بدیع آغاز کرنے والا ہے، السماواتی آسمان کا، والارضی اور زمین، اور اذا جب، قضا اس نے فیصلہ کیا، امرن کام کا، فپس انما محض، یقول وہ کہتا ہے، لا واسطے ہو اس کے، کن ہو تو ہو جا، فپس یکون تو وہ ہونے لگتا ہے۔ وہ آسمانوں اور زمین کی تخلیق کا آغاز کرنے والا ہے، اور جب وہ کسی امر کا فیصلہ کر لیتا ہے تو وہ اسے محض ہو جا کہتا ہے تو وہ ہونے لگتا ہے اور ہو کر رہتا ہے۔ وہ آسمانوں اور زمین کو بغیر کسی سابق نمونے کے پیدا کرنے والا ہے۔ اگر انسان کوئی شے پیدا کرتا ہے، کوئی چیز پیدا کرتا ہے، تو وہ پہلے سے اس کا کوئی نہ کوئی چیز اس سے چھوٹے لیول کی یا بنی ہوئی ہوتی ہے، یا وہ سیمپل کو دیکھ کر بناتا ہے اور پھر اس پہ بھی اکڑتا پھرتا ہے اور اتراتا پھرتا ہے کہ دیکھیں میں نے یہ چیز تخلیق کی، حالانکہ وہ ایک سیمپلز کو پہلے دیکھ چکا ہوتا ہے کہ وہ چیز کیسے تخلیق ہوگی۔ لیکن اللہ تعالیٰ ہمیشہ عدم سے کسی چیز کو بناتا ہے، اس کا پہلے سے کوئی نمونہ دنیا میں نہیں ہوتا، اور وہ آسمانوں اور زمین کو بغیر کسی سابق نمونے کے عدم سے پیدا کرنے والا ہے۔ وہ چیز نہیں تھی تو پیدا کر دیتا، اور اسی طرح انسانی وجود بھی ہے کہ اگر ہم اپنی خود مثال لیں تو انسان جو ہے وہ عدم سے پیدا کیا گیا ہے، وہ تھا ہی نہیں اور پھر وہ ہوا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا تھا کہ ہو جا، تو وہ پھر ہونے لگا اور ہو کر رہا۔ تو انسان اپنی پیدائش کو اس آیت کی مثال پر رکھ کر دیکھ سکتا ہے اور سمجھ سکتا ہے۔ امر کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس کے متعلق صرف وہ شے فرماتا ہے، صرف وہ کہتا ہے تو وہ ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طاقت کہاں، اللہ تعالیٰ کی شان کہاں، اور وہ یہود و نصارہ ایسی بات کہتے تھے خدا کے بابت اور کہتے تھے کہ اس نے بیٹا بنا رکھا ہے، تو وہ کیسی بات کرتے تھے، بہت پست ان کی سوچ تھی۔ اور قولا اس نے کہا، الذین وہ لوگ جو لا نہیں، یعلمون وہ جانتے، لو کیوں، لا نہیں، یکلم وہ کلام کرتا، نہ ہم سے، اللہ، او یا تأتی وہ آتا ہے، نہ ہمارے، آیاتن نشان، کا مانند ذالکا اس، قولا کہا، الذین جو لوگ، من سے قبلی پہلے، ہم ان کے، مثلا مانند، قولی بات، ہم ان کی، تشابہت ایک جیسے ہو گئے ہیں، قلوب دل، ہم ان کے، قد یقیناً، بینا ہم نے کھول کر بیان کیا، الآیاتی نشانات، لی واسطے، قوم یوقنون وہ یقین رکھتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو کچھ علم نہیں رکھتے کہتے ہیں کہ آخر اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، یا ہمارے پاس بھی کوئی نشان کیوں نہیں آتا۔ اسی طرح ان لوگوں نے بھی جو ان سے پہلے تھے ان کے قول کے مشابہ بات کی تھی، ان کے دل آپس میں مشابہ ہو گئے ہیں۔
ہم آیات کو یقین لانے والی قوم کے لیے خوب کھول کر بیان کر چکے ہیں، اور وہ لوگ جو خدا کی حکمتوں کا علم نہیں رکھتے تھے کیا کہتے تھے؟ کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے براہ راست بات کیوں نہیں کرتا؟ اور وہ لوگ کیا کہتے تھے کہ خدا کی حکمتوں اور اس کی عظمت کا علم نہیں رکھتے تھے، اور کہتے تھے کہ اللہ ہم سے براہ راست کیوں نہیں بات کرتا، کیوں ہمارے پاس کوئی نشان نہیں آتا؟ جو اللہ تعالیٰ کا رسول آتا تھا، اور جو اللہ تعالیٰ کا رسول ہدایت کے طور پہ اللہ کی کتاب لے کے آتا تھا، کلام جو کہ اللہ کا تھا، اس پر تو وہ دیکھتے نہیں تھے، اس کو تو وہ کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے، نہ وہ یقین رکھتے تھے، نہ وہ ایمان لاتے تھے، اور وہ بات کیسی کرتے تھے کہ اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا؟ کیا وہ اللہ کی عظمتوں کو نہیں دیکھتے تھے کہ اللہ کی تخلیق کیسی ہے؟ کہ اللہ کی تخلیق میں تو پہاڑوں جیسے اور سیاروں اور ستاروں جیسی تخلیق بھی ہے، اور چھوٹی سے چھوٹی چیونٹی جیسی تخلیق بھی ہے، یا اس سے بھی کچھ چھوٹے جرثومے جو کہ نظر نہیں آتے۔ کیا وہ اللہ کی عظمت کو نہیں دیکھتے تھے؟ کیا اللہ ہم سے ایسے باتیں کرے گا جیسے کوئی انسان؟ وہ کیا سمجھتے تھے کہ کیسے بات ہو ان سے؟ تو وہ اللہ کی نشانیوں پر غور نہیں کرتے تھے۔ کیا یہ نشان نہیں ہے؟ کیا یہ سب چیزیں جو اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہیں، کیا یہ اللہ تعالیٰ کے ہونے کا ثبوت نہیں ہے؟ تو یہ ایسی چیزیں جن کو دیکھ کر انسان کی عقل حیران رہ جاتی ہے، اور وہی عقل، دل اور دماغ اور روح اور جسم اللہ کے سجدے میں جھک جانے چاہیے۔ وہاں پہ وہ یہ کوسچن ریز کر رہے ہیں کہ اللہ ہم سے براہ راست کلام کیوں نہیں کرتا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی عقل کو انہوں نے استعمال ہی نہیں کیا ہے۔ تو وہ یہ کہتے تھے کہ کیوں ہمارے پاس کوئی نشان نہیں آتا؟ اسی طرح بالکل انہی کسی بات وہ بھی کہا کرتے تھے جو ان سے پہلے زمانہ کے لوگ تھے، یعنی کہ جو ان سے پہلے زمانے کے لوگ تھے وہ بھی یہی بات کیا کرتے تھے، اور ان سب کے دل ہم رنگ ہو گئے ہیں۔ ہم تو ایسے لوگوں کے لیے جو یقین لے آتے ہیں ہر طرح کے نشانات کھول کر بیان کر چکے ہیں، مگر یہ لوگ مانتے ہی نہیں۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے تو یقین لانے والی قوم کے لیے اپنے کتاب اور اپنے کلام کے ذریعے اور اپنے رسول کے ذریعے ایک ایک بات کھول کر رکھ دی ہے، پھر بھی یہ لوگ نہیں مانتے، تو کیا کیا جا سکتا ہے؟ ان کی عقل اس قدر ہے ہی نہیں کہ وہ سمجھ سکیں۔ آئیے اگلی آیت دیکھتے ہیں۔ انا یقیناً ہم نے بھیجا، بھیجا نہ ہم نے، کا تجھے بھی ساتھ الحق کی سچائی، بشیرن بشارت دینے والا، و اور نذیرن ڈرانے والا، و اور لا نہ تسألو تو پوچھا جائے گا، ان بابت اصحاب الجحیم اہل دوزخ کے بارے میں۔ اب اللہ تعالیٰ اس آیت میں کیا فرما رہا ہے کہ یقیناً ہم نے تجھے، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بشیر اور نذیر کے طور پر بھیجا ہے، اور تجھ سے جہنم والوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ اس آیت میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یقیناً خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر حق اور راستی کے ساتھ بھیجا ہے، اور دوزخیوں کے متعلق تو اس سے کوئی باس پرس نہ کی جائے گی۔ مطلب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کا دل تنگ پڑتا تھا اس بات سے کہ یہ جو مانتے نہیں ہیں، جو مانتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جو لوگ مانتے نہیں تھے، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی ہستی پر ایمان نہیں لاتے تھے، یقین نہیں رکھتے تھے آخرت کے دن پر، تو ان کے بارے میں ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تنگ پڑتا تھا۔ تو وہ سوچتے تھے کہ یہ جہنم میں چلے جائیں گے، اور یہ اپنے کفر کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہا ہے کہ ہم نے تجھے تو خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کے بھیجا ہے، لیکن تجھ سے جہنمیوں کے بارے میں کچھ نہیں باس پرس ہوگی، تو پریشان نہ ہو جہنمیوں کے بارے میں۔ وہ اپنے اعمال کا مزہ چکھ لیں گے، ان کو پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے کھویا اور انہوں نے کیا پایا ہے، اور کس چیز کی ان کو تعلیم دی گئی تھی، اور وہ سرکشی دکھا کر پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتے تھے۔
اور یہاں پہ جو خوشخبری دینے والی بات آئی ہے، خوشخبری جو ہے وہ یعنی کہ خوشخبری جنت کی دیتے تھے اور ڈراتے جہنم کے سے تھے، لیکن یہ خوشخبری اور ڈرانا صرف انہی لوگوں کے کام آتا تھا اور آج بھی انہی لوگوں کے کام آتا ہے جو کہ آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، ان کا یقین ہے کہ ہم دوبارہ ایک نئی تخلیق کی صورت میں پیدا کیے جائیں گے اور ہم سے حساب کتاب لیا جائے گا، اور پھر وہ یہ سوچ کر جو ہے وہ جنت کی خوشخبری پر خوش ہو جاتے ہیں اور جہنم کے ڈرانے کی وجہ سے جہنم کے انذار کی وجہ سے ان کے دل ڈر جاتے ہیں خدا تعالیٰ سے، اور پھر وہ ڈر کر اچھے عمل کرتے ہیں اس دنیا میں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔